أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون العامدون السائحون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. چلا دی غم کا علاج اس کے سوا اور
کچھ نہیں، غم کا علاج جس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، اور پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج جس کے سوا اور کچھ نہیں، اور گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، ارے پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، غم کا علاج جس کے سوا اور کچھ نہیں، اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، ارے میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، اور گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، ارے گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، اور مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، ارے اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج جس کے سوا اور کچھ نہیں، اور یہ جو جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، یہ جو جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، ارے میں نے یہ جو جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں، میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں، اور مولا نے دے کے دولت کچھ لہج و شاعری، ارے پوچھا کہ اور میں نے کہا
کے اور میں نے کہا اور کچھ نہیں، غم کا علاج جس کے سوا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ساجد حسین زیدی ابن مرحوم شاہد حسین کی روح کو انصار فرمائے۔ حسینی قافلہ کوفے سے سوئے شام چلا، حسینی قافلہ کوفے سے سوئے شام چلا، نہار تھام کے اونٹوں کی پھر امام چلا، جنوں میں اسوے شبیر کا پیام چلا، خدا کا دین بڑھا مصطفیٰ کا نام چلا، اصول مذہب حق کی صدا بھی ساتھ گئی، جہاں جہاں وہ گئے کربلا بھی ساتھ گئی، ادھر تھے اہل حرم بے نقاب بے چادر، بڑے تھے گرد بھرے بال جن کے چہروں پر، ادھر تھے نیز و پا جلوہ فگن شہیدوں کے سر، اور آگے نیزے خولی پخود سرے سرور، حرم کی سمت سے نظروں کو یوں ہٹاتا تھا کہ وقفے وقفے سے قرآن پڑھتا جاتا تھا، انہی بلاؤں میں جاری تھا قافلے کا سفر، کہ چلتے چلتے رکا دفعتاً سرے سرور، پھسل کے گڑ گیا نیزہ زمین کے اندر، نکالتے رہے ظالم نکل سکا نہ مگر، لعین ہو گئے سب جمع شور و شر اٹھا، ہزار چاہ زمین سے مگر نہ سر اٹھا، سر حسین پکارا کے شمر بدگوہر، سکینہ ناقے سے گر کر تڑپ رہی ہے ادھر، وہ پھر سے ہوگی نہ جب تک سوار ناقے پر، نہ سر اٹھے گا میرا اور نہ بڑھ سکے گا سفر، چلانا شمر کا بس روکنا پڑا اس کو، مریض امام نے بڑھ کے اتارا زینب کو، پکارتی ہوئی بچی کو زینب مزدہ، چلی ادھر کو سکینہ تڑپ رہی تھی جدھر، قریب پہنچی تو دیکھا عجیب ایک منظر، کہ ایک بیوی کے زانوں پہ ہے سکینہ کا سر، وہ بیوی بیٹھی ہے رخ پر نقاب ڈالے ہوئے، بدل رضتا ہوا دل مگر سنبھالے ہوئے، بدل رضتا ہوا
ہوا دل مگر سنبھالے ہوئے. تھپک رہی ہے سکینہ کو لوریاں دے کر، کبھی ہے بچی کی جانب کبھی فلک پہ نظر، ہے اشک آنکھوں سے جاری کہ کل بہتر. تڑپ کے بیٹھ گئی پاس زینب مزدہ، کہا کہ بچی کو دے دیجئے مجھے بیوی. ارے بڑا کرم کیا اللہ، اجر دے بیوی. ہمارا ساتھ برے وقت میں دیا بیوی، نبی کے صدقے میں اللہ اجر دے بیوی. بتائیے کہ ہے کیا نام آپ کا بیوی، کہ ہم نمازوں میں کرتے رہے دعا بیوی. اگرچہ رحمت باری سے ہم کو یاس نہیں، ارے مگر دعا کے سوا کچھ ہمارے پاس نہیں. یہ سن کے آہ بھری تھر تھرا گئی بیوی، یہ کہہ کے ہاتھوں سے دل تھام کر نقاب الٹی. میں فاطمہ ہوں تیری دکھیا ماں میری بچی، میں تیرے صبر کے واری بڑی بلا جھیلی. مگر میں خود بھی فلک کی یہ بے کلی نہ دیکھ سکی. ارے خدا پہ لاش کو چھوڑا ادھر چلی آئی، خدا پہ لاش کو چھوڑا ادھر چلی آئی. یہ لے سکینہ کو جاسوئے کاراں زینب، ابھی تو باقی ہے کچھ اور امتحان زینب. ابھی سکون تیری تقدیر نے کہاں زینب، ابھی تو منزل زندہ ہے درمیان زینب. وطن کو لوٹ کے جانا نہیں سکینہ کو، جہاں کی مٹی لے جا وہیں سکینہ کو، جہاں کی مٹی لے جا وہیں سکینہ کو. حسینی قافلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب منور علی ابن حبیب علی کی روح کو اصال فرما دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین. نسأل اللہ سبحانہ وتعالی أن يوفقنا على معرفة وسيرة محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. صلوات پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ مجلس اعزاء مرحوم منور علی صاحب ابن حبیب علی صاحب کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. تو میں مختصر سے وقت میں چند باتیں اور اس کے بعد مصائب تاکہ مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہو جائے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات عظمت بیان کر رہا ہے قسم کھا کر، اور یہ بتا رہا ہے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے کہ جو معتبر شے ہوتی ہے، جو معظم شے ہوتی ہے. تو ہم اور آپ جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارے پیش نظر وہ چیز بہت معتبر ہوتی ہے. تو جب عام انسانوں کی نظر میں وہ شے معتبر ہو جاتی ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے، تو جس کی قسم خدا کھا رہا ہے تو پھر اللہ کی نظر میں، خدا کی نظر میں اس کا مقام، اس کی اہمیت کیا ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ خالق کائنات نے جو قسم کھائی ہے والشمس وضحاها، یعنی قسم ہے سورج کی، والقمر اذا تلاها، یعنی قسم ہے سورج کی جب وہ اپنے شباب پر ہو، اور اس چاند کی کہ جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور اس سے کسب نور کر رہا ہے، نور حاصل کر رہا ہے. بات غور طلب ہے کہ یہاں پر شمس سے مراد کیا ہے اور قمر سے مراد کیا ہے، کیونکہ مجھے حکم ہے اسی اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے میں مختصر سی مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. تو میں نے اس کو برجستہ اپنا عنوان گفتگو قرار دیا ہے کہ قسم ہے سورج کی کہ جو اپنے شباب پر ہو، اور قسم ہے اس چاند کی کہ جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اگر میں تفصیل بیان کروں، تشریح کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. بس مختصر یہ ہے کہ جہاں پر یہ سب سے پہلے وہ شمس کا ذکر ہے، اس کے بعد چاند کا ذکر ہے، یہاں پر مجھے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج کی طرح ہوں اور علی چاند کی طرح ہیں. اللہ نے قسم کھائی ہے، پہلے سورج کا ذکر ہے اور اس کے بعد چاند کا ذکر ہے. انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج کی طرح ہوں اور علی چاند کی طرح ہے. تو اس آیت میں چاند اور سورج کے جو مصداق ہیں، سورج سے مراد پیغمبر اسلام ہے اور چاند سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. انا کالشمس وعلی کالقمر. تو جہاں پر یہ حدیث ہے اس کے بعد یہ بھی فقرہ ہے کہ وہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں. یعنی پیغمبر اسلام نے اصحاب کا بھی قصیدہ پڑھا ہے. تو اصحاب، کن اصحاب کا قصیدہ پڑھا؟ کہ جب رسول نے ان کو پکارا تو ان کی نصرت کے لیے چلے آئے.
تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب مصطفیٰ پر، کیا کہنا اصحاب نبی کا، ابرو ہلالی تو رنگ بلالی، شکو سلیمانی تو ڈھنگ سلمانی، سامان دیکھو تو بے زر، ایمان دیکھو تو ابو ذر، اڑنے میں زید ترادہ، لڑنے میں حمزہ نامدار، اڑنے میں جعفر طیار۔ کیا کہنا اصحاب مصطفیٰ کا کہ اگر زمین پر ہوں تو عظمتوں کے منارے ہیں، عرش کی بلندیوں پر ہو تو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہوں تو ایمان کے پارے ہیں، اور جو نبی پر اپنی جان کو قربان کر دے تو سارے ہمارے ہیں۔ تو یقیناً پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے نسبت دی ہے اپنی طرف سورج کی، انا کالشمس، میں سورج کی طرح ہوں، اور علی چاند کی طرح ہے، اور میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے۔ تو سوال، اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں کہ سورج کی صفت کیا ہے، چاند کی صفت کیا ہے، اور ستاروں کی صفت کیا ہے۔ دیکھیے، ستاروں کی صفت یہ ہے کہ جو رات میں نظر آتے ہیں، دن میں نظر نہیں آتے، اور سورج کی صفت یہ ہے کہ جو دن میں نظر آتا ہے، رات میں نظر نہیں آتا۔ نبی نے کیا فرمایا کہ میں سورج کی طرح ہوں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، ستارے رات میں نظر آتے ہیں، دن میں نظر نہیں آتے، اور سورج دن میں نظر آتا ہے، رات میں نظر نہیں آتا۔ لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میں سورج کی طرح ہوں، اور علی چاند کی طرح ہے۔ علی ابن ابی طالب کو چاند کی طرف نسبت دے کر پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو چاند ایک ایسی شے ہے کہ جو رات میں بھی نظر آتی ہے اور دن میں بھی نظر آتی ہے۔ یہی سبب تھا کہ پیغمبر رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا والو، یاد رکھنا کہ جب میں شمس سے رسالت غروب ہو جاؤں تو میں تمہیں ایک ایسا قمر امامت دے کر جا رہا ہوں کہ جسے تم شب کے سناٹے میں مصلی پر تلاش کرنا اور دن کے اجالے پر منبر پہ تلاش کرنا۔ اس ذات گرامی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ تو ذات گرامی بات ہے سورج کی، بات سورج کی ہے، یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو سورج کہا گیا۔ جناب ابو طالب کو سورج کہا گیا، جناب قاسم کو سورج کہا گیا، پیغمبر اسلام کو سورج کہا گیا، کہ جیسے آپ حدیث کساں میں پڑھتے ہیں کانہ البدر فی لیلۃ تمام ہی و کمال، کہ جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ امام حسین کو بھی چاند کہا۔ جب شام میں نیزے پر امام حسین کا سر بلند تھا تو شامیوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، یعنی امام حسین کو بھی چاند کہا گیا، پیغمبر اسلام کو بھی قمر کہا گیا، علی بن ابی طالب کو بھی قمر کہا گیا، اور جناب ابو طالب کو بھی، بنی ہاشم میں جناب عبد مناف کو بھی قمر کہا گیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو طالب جو قمر تھے وہ اہل بطحا کے قمر تھے، اور جناب امیر اور جناب عبد مناف جو ہے وہ قمر تھے مکہ کے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ عظمت ہے امیر کائنات کے فرزند حضرت ابو الفضل عباس کی کہ آپ صرف ایک جگہ کے لیے محدود نہیں تھے، بلکہ آپ کا لقب ایک قمر بنی ہاشم ہے۔ یعنی حضرت عباس کی عظمت کو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ قمر بنی ہاشم ہیں، یعنی بنی ہاشم میں سب کے مقامات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو مقام فضیلت جناب عباس کا ہے، کیا شان ہے حضرت عباس کی کہ آپ اندازہ لگائیں۔ میں ایک مختصر سے واقعے سے انشاءاللہ پھر اپنی منزل پر آ جاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آپ کا لقب باب الحوائج ہے، یعنی ہم اپنے آقا حضرت عباس سے طلب کریں، ان سے مانگیں، اس لیے کہ آپ کو لقب ملا ہے باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ کہ جہاں پر حاجت انسان کی پوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح ہم معصومین سے طلب کرتے ہیں، جس طرح ہم خدا سے طلب کرتے ہیں، تو حضرت عباس سے بھی ہمیں طلب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ باب الحوائج ہیں۔ تو مولا کائنات اپنی دعاؤں میں حضرت عباس کو مانگتے تھے خداوند عالم سے، اور پھر اس کے بعد دعا مستجاب ہوئی،
दुआ कबूल हुई तो परवरदिगार आलम ने अमीर कायनात को एक शुजा बेटा अता किया, बहादुर बेटा अता किया, जिसका नाम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम है। लेकिन जब हज़रत अब्बास की विलादत हुई है तो जनाब उम्मुल बनीन की आगोश में हज़रत अब्बास हैं, लेकिन दूध नहीं पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं। माँ परेशान है, माँ सोच रही है कि मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा है, घबरा रही है, इसलिए कि माँ घबराती है जब तक बच्चा शिकम शेर ना हो जाए। लिहाजा उसी असना में जब अमीर कायनात को ख़बर मिली है कि बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा है, तो अमीर कायनात मौलाए कायनात जैसे घर में दाखिल हुए तो माँ की आगोश में हज़रत अब्बास हैं और आँखों से अश्क जारी हैं। जनाब उम्मुल बनीन से कहती है, आका ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अगर दूध नहीं पिएगा तो फिर ये कैसे हयात रहेगी, इस बच्चे की कैसे हयात रहेगी। हज़रात गिरामी, इन जनाब अब्बास को अमीर कायनात ने अपनी दुआओं में तलब किया था। बस इतना सुनना था। हज़रत अमीर कायनात मौला मुश्किल कुशा आगे बढ़े, कहा कि लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। अब बात गौर तलब है, ये बच्चा मुझे दे दो। देखिए, हम और आप हज़रत अब्बास को तसव्वुर करते हैं कि आप बहुत बहादुर थे, लेकिन आप बहादुर होने के साथ साथ एक अजीम आलिम भी थे, अजीम इल्मियत के मर्तबे पर फायज भी थे। इसका सबूत मैं पेश करना चाहता हूँ। मौलाए कायनात जनाब अब्बास कितने अजीम आलिम थे। अमीर कायनात ने, असदुल्लाह गालिब ने हज़रत अब्बास को अपनी आगोश में लिया, बच्चे को अपनी आगोश में लिया और अपनी ज़बान मुबारक को दहन अब्बास में डाल दिया। जनाब अब्बास अमीर कायनात की ज़बान चूसते रहे। कुछ देर के बाद इमाम हसन आ गए और आने के बाद कहा कि बाबा बच्चा मुझे दे दो, बच्चा मुझे दे दो। तो मौलाए कायनात ने हज़रत अब्बास को इमाम हसन के हवाले कर दिया। या ये कहा जाए कि बहादुर बाप ने शुजा बेटा सखी बेटे को दे दिया। इमाम हसन ने बच्चे को लिया है, अपनी आगोश में लेकर पेशानी को चूमा और अपनी ज़बान मुबारक को दहने हज़रत अब्बास में डाल दिया। जैसे अपनी ज़बान डाली तो जनाब अब्बास ज़बान चूसते रहे। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन आए और कहते हैं, भैया हसन अब्बास को मेरे हवाले कर दो। इमाम हसन ने इमाम हुसैन के हवाले बच्चे को किया। अब यहाँ पर फिर मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि गोया सखी भाई ने बहादुर भाई साबिर भाई को दे दिया। हज़रत अब्बास ज़बान चूसते रहे, ज़बान चूसते रहे। कितने अजीम आलिम थे हज़रत अब्बास। शुजा होने के बावजूद, शुजात भी है, सखावत भी है और आलिम दीन, कितने अजीम आलिम थे। मैं इशारा करते हुए एक मंजिल तक लाना चाहता हूँ। हमारे और आपके नबी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, बैठे हुए हैं। एक लश्कर आया है और सरदार लश्कर इमाम के करीब आया है। अबू हाशिम बैठे हुए थे तो उसने अपनी ज़बान में इमाम से कलाम किया। जब वो कलाम करने के बाद कुछ सवालात थे, इमाम ने उसके जवाबात दिए, वो वापस चला जाता है। अब अबू हाशिम कहते हैं कि मौला ये कौन था जो अपनी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था, क्योंकि मैं इसकी ज़बान से वाकिफ़ नहीं हूँ, लिहाजा ये बतलाइए कि कौन था। बस मेरी मजलिस मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की मंजिल तक जा रही है। तो इमाम ने फरमाया कि ये चीन का रहने वाला है और ये कुछ शरीयत के मसाइल हमसे पूछने के लिए आया था। हमने उसके जवाबात उसी की ज़बान में दे दिए। अबू हाशिम ने कहा कि मौला काश मैं भी इसकी ज़बान को जानता। सुनिएगा, ये इशारा है इल्म हज़रत अब्बास की तरफ। मैं बताना चाहता हूँ कि जनाब अब्बास का इल्म क्या था। कहा कि मौला काश कि मैं भी जान लेता, इसकी ज़बान से वाकिफ़ होता तो मैं भी इससे गुफ्तगू करता। इमाम ने फरमाया, अबू हाशिम तमन्ना है, ख्वाहिश है? कहा कि हाँ मौला, बस इतना सुनना था। इमाम ने कहा कि ज़मीन से संगरेज़ा उठाओ। अबू हाशिम ने ज़मीन से एक संगरेज़ा उठाया, एक छोटा सा पत्थर उठाया। इमाम ने अपने ज़बान मुबारक पे उस संगरेज़े को रखा और रखने के बाद कहा कि अबू हाशिम इसे अपनी ज़बान पर रख कर चूस लो। अबू हाशिम ने इमाम के लुआबे दहन से तर संगरेज़े को चूसा। अब इमाम फरमाते हैं कि जाओ उस सरदार लश्कर से
कलाम करो, गुफ्तगू करो। अबू हाशिम गए और जाने के बाद सरदार लश्कर से बातें की, दौड़ते हुए आए, कहा कि मौला जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये मेरी मादरी ज़बान है, मैं अपनी मादरी ज़बान में कलाम कर रहा हूँ, मैं उसी की ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था। सारी बातें हुई तो इमाम गोया आलम फ़ख्र में अबू हाशिम कहते हैं कि मौला आपने तो मुझे उसकी ज़बान का आलिम बना दिया। इमाम ने फरमाया अबू हाशिम तुम एक ज़बान की बात कर रहे हो, हम चाहें हम तुम एक ज़बान की बात कर रहे हो, हमने तुम्हें एक ज़बान नहीं बल्कि 70 ज़बानों का आलिम बना दिया। आपने गौर किया कि जब एक इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआबे दहन से तर्स अंग्रेजी को चूस कर इमाम के सहाबी अबू हाशिम 70 ज़बानों के आलिम बन सकते हैं, तो जिस अब्बास ने पैदा होते ही अली की ज़बान चूसी हो, हसन की ज़बान चूसी हो, हुसैन की ज़बान चूसी हो, यानी कि जिस बच्चे ने पैदा होते ही 3 मासूम की ज़बान चूसी हो, तो वो अब्बास कितने अजीम आलिम होंगे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तो ये हज़रत अब्बास की अज़मत है हुज़ूर, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मेरी वो कैफियत नहीं है कि मैं बाकायदा तौर पर खिताबत करूँ। आइए हज़रत अब्बास की अज़मत, हज़रत अब्बास की शान क्या है। हज़रत अब्बास का सिलसिला शुजाअत, आपका हसब और नसब, ददिहाल भी शुजा है और ननिहाल भी शुजा है। ददिहाल भी शुजा, ननिहाल भी बहादुर है। ननिहाल में आपके मामू शुजा, आपके नाना बहादुर। मिलता है कि आपके मामू मुलाइबुस्सहम, उनका लक़ब ये था मुलाइबुस्सहम, यानी तीरों से खेलने वाले, मुकस्सिरुस्सहम, नेज़ों को तोड़ने वाले। तो मैं यहाँ पर एक जुमला आखिर में कहना चाहता हूँ कि ना शुजाअत ननिहाल का जवाब है, ना शुजाअत ददिहाल का जवाब है। ननिहाल की शुजाअत यह है कि वहाँ नेज़ों से खेलने वाले हैं, वहाँ तीरों को तोड़ने वाले हैं, और ददिहाल में तीर खाकर मुस्कुराने वाले हैं। आइए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अज़मत, वो शान कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर एहतराम और वफ़ादारी का वो उसलूब, वो वफ़ादारी के वो दुरूस दुनिया को दिए हैं और बता दिया है कि अज़मत बरादर क्या है, भाई की अज़मत क्या है। हमेशा सर झुकाकर मिलते हैं हुसैन से, ज़िंदगी भर आका कहते रहे, कभी भाई कहकर नहीं पुकारा। आइए वो मंजिल है कि जिस दुआ में अमीर कायनात ने जनाब अब्बास को तलब किया था, किस लिए? करबला के लिए, करबला के लिए। और जब तक जनाब अब्बास करबला में है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ख़याम हुसैनी की तरफ आंखें उठाकर देख सके। अल्लाह अकबर, कितनी ढारस थी जनाब ज़ैनब को, कितनी ढारस थी तमाम मुक़द्दरात इस्मत को। लेकिन जब आशूर का सूरज खूनी कफन पहनकर मगरिब के तारीक मशरिक़ के तारीक कब्रिस्तान से बुलंद हुआ है, तो एक वक्त वो भी आया है कि ख़ुद जब सब जाते रहे और शहीद होते रहे, तो हज़रत अब्बास सर झुकाए हुए कहते हैं आका मरने की इजाज़त चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया कि तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तो जनाब अब्बास कहते हैं आका वो लश्कर ही कहाँ रह गया है कि जिसकी मैं अलमदारी करूँ, इसलिए कि सब शहीद हो गए हैं, सब शहीद हो गए हैं। आका बच्चों की सदाए अल अतश मेरे कानों से टकराती है तो मेरा दिल फट जाता है। कहा अब्बास ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो बच्चों के लिए सबील आब करो। बस तारीख़ में तो इतने ही लफ्ज़ मिलते हैं कि इमाम आली मकाम ने इज़्न जिहाद नहीं दिया है बल्कि पानी लाने की इजाज़त दी है। हाँ, अहले अज़ा हज़रत अब्बास एक मरतबा ख़ैमा सकीना में गए, कहा मेरी भतीजी सकीना मैं पानी का इंतज़ाम करता हूँ, मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ, अपनी सूखी हुई मश्क लेकर आओ। जनाब सकीना छोटी सी मश्क लेकर आई, अलम में मश्क को बांधा। मिलता है कि जब हज़रत अब्बास अलम को लेकर घोड़े पर सवार हुए और बढ़ना चाहते थे, इमाम ने फरमाया भैया अब्बास
علم کو جھکا دو، علم کو جھکا دو۔ جیسے علم کو جھکایا تو یہ منظر آپ کی بہن جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ امام عالی مقام نے کچھ لکھا ہے، کچھ مٹایا ہے، تو یہ منظر دیکھ کر حضرت زینب نے کہا بھیا آپ نے علم کے پھریرے سے کیا مٹایا ہے اور کیا لکھا ہے؟ کہا بہن برداشت نہ کر پاؤ گی۔ کہا کہ جس علی کے آپ بیٹے ہیں میں بھی اس علی کی بیٹی ہوں، بیان کرو۔ کہا بہن زینب علم کے پھریرے پر نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا تھا، میں نے اس کی جگہ پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ اب تمہارا عباس واپس نہیں آئے گا، اب تمہارا عباس واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ میں روایت کو مختصر کرتا ہوں۔ خدا حافظ کہا بھیا عباس جاؤ جتنا جلد ہو سکے بچوں کے لیے سبیل آب کرو، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عباس میدان قتال میں پہنچے اور حملہ کیا۔ دشمنان اسلام کے سر فضاؤں میں اڑ رہے تھے، ذوالفقار حیدری دست عباس سے چل رہی تھی، اور جناب عباس ایک مرتبہ نہر فرات کے کنارے پر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد مشک کو علم سے کھولا اور مشک کو پانی سے بھرا، اور بھرنے کے بعد پھر علم میں باندھا ہے۔ حضرت عباس پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے پانی خیموں تک پہنچ جائے، لیکن ملتا ہے مصائب تاریخ مصائب میں ایک عجیب قیامت کا جملہ ہے کہ جیسے حضرت عباس خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے تو کسی ظالم نے ایسا تیر مارا، جناب عباس کے داہنے بازو میں لگا۔ جناب عباس نے علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، لیکن غضب یہ ہوا کہ دوسرا بازو بھی چھلنی ہو گیا۔ اب عباس چاہتے ہیں کہ کسی طرح خیموں تک پانی پہنچ جائے، سکینہ انتظار کر رہی ہے، لیکن اللہ جیسے ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا، مشک سکینہ کا پانی بہنے لگا، بس جیسے پانی بہا تو وہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی تمنائیں بہ رہی تھی۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اس لیے کہ اب خیموں میں جا کر کیا کریں، اب تک جو بھی شہید ہوا ہے حسین اس کا لاشا لاتے ہیں، لیکن عباس وہ غریب ہے کہ جس کا لاشا خیمے تک نہیں پہنچ سکا۔ بس ایک مرتبہ عباس نے جیسے گھوڑے کو موڑا ہے، ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر گرز مارا، حضرت عباس زمین پر تشریف لائے۔ ہر گرنے والا یہی کہتا تھا مولا مدد کیجئے، مولا مدد کیجئے، لیکن جناب عباس نے ایک جملہ کہا یا آقا ادرکنی، یوں تو سب پکار رہے تھے مدد کے لیے، لیکن جناب عباس نے، کوئی کہتا تھا چچا مدد کے لیے آئیے، کوئی کہتا تھا ماموں مدد کے لیے آئیے، لیکن آخری منزل پر جناب عباس نے کیا کہا، آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین نے جیسے عباس کی آواز سنی، کمر کو پکڑ کر کہتے ہیں عباس اکبر کے مرنے نے میری بینائی کو کمزور کر دیا اور تیرے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت عباس کس طرح امام حسین کس طرح لاش عباس تک پہنچے ہیں، یہ لاشا ہی تو ہے، ایک آخری منزل ہے، بس سر عباس کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ بھیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ خون جاری تھا۔ جناب عباس کہتے ہیں آقا میری کچھ تمنائیں ہیں۔ کہا بھیا بیان کرو۔ کہا میری پہلی تمنا اور آرزو تو یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، سکینہ میں انتظار کر رہی ہوگی، اور دوسری تمنا یہ ہے جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی آغوش میں آپ کا دیدار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا چاہتا ہوں کہ وقت آخر آپ کو دیکھ لوں۔ امام عالی مقام نے سمجھا اور اپنے ابا کے دامن سے خون کو آنکھوں سے صاف کیا۔ ایک بھائی نے بھائی کی آنکھوں چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد
خون نکل رہا تھا، طاقت سمٹ رہی تھی۔ امام عالی مقام محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا عباس کا دم نکل جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک آرزو ہے۔ کہا آقا فرمائیے۔ کہا بھیا تم مجھے زندگی بھر آقا کہتے آئے ہو، دل کی تمنا ہے مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ اتنا سننا تھا، ایک بھائی نے اپنی طاقت کو جسم کی سمیٹا، آواز دی بھیا بھیا، عباس کا دم نکل گیا زانوے حسین پر۔ اور جناب عباس نے کہا تھا میری لاش کو یہیں پر چھوڑ جانا۔ بس اتنا سن، بس جناب مظلوم کربلا نے لاش عباس کو تپتے ہوئے صحرا پر چھوڑ دیا۔ بھیا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ چھلنی علم کو اٹھایا، خیموں کی طرف چلے، بچے در خیمہ پہ کھڑے ہیں، سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، بچوں انتظار کر رہے ہو، میں بھی انتظار کر رہی ہوں، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ لیکن ایک مرتبہ سکینہ کی نظر جیسے ہی علم پر پڑی، کہتی ہے بچوں اب گھبراؤ نہیں، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، دیکھو میرے چچا کا پرچم نظر آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی پرچم آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور جیسے ہی قریب خیمہ ہوا تو کیا دیکھا کہ عباس نہیں بلکہ بابا حسین آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کی نظر چھلنی علم پر پڑی، مشک چھدا ہوا تھا، اللہ اللہ، سکینہ نے دامن کو پکڑ کے کہا بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ حسین نے سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا اے میری بچی، تیرا چچا نہر فرات کے کنارے بازو کٹا کر سو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، بچوں نے کوزوں کو پھینک دیا، سکینہ زمین پر گری اور آواز دی چچا میں آپ سے پانی نہ مانگوں گی، چچا میرے پاس آ جاؤ۔ حسین نے سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، عباس کا ماتم ہوا، بیویوں میں آواز گریا بلند تھی، گویا کہ مقدرات عصمت کی آواز گریا آسمانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی، واہ عباسا واہ عباسا کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ عباس شہید ہو گئے، ادھر زینب روتی ہے، ادھر ام کلثوم محو گریا ہے، ادھر جناب ام فرما محو گریا ہے۔ ایک عالم گریا بلند تھا مخدرات عصمت میں، ادھر حسین اشک فشانی کرتے ہیں، بھائی کے مرنے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، عباس شہید ہو گئے، عباس کا ماتم ہوا، واہ مصیبتا واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب جو تو نے مقرر کیا ہے اپنی بارگاہ میں مرحوم کے لیے ذریعہ شادمانی قرار دے۔ جناب منور علی ابن حبیب علی مرحوم کے لیے یہ مجلس کا ثواب پہنچا، اور مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے تمام رشتہ داروں کو اقربا کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے، ہم جہاں بھی رہیں حسینی بن کر رہیں، ہم جہاں بھی رہیں محمدی بن کر رہیں۔ پروردگار اس پرآشوب دور میں تمام عالم سے اس وبا کو، اس بلا کو جلد از جلد ختم فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما، یا مسبب الاسباب جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسری روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين،
السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذريتك. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته.